بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہر وہ عبادت اہم ہے جو خالصتاً لوجہ اللہ کی جائے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی ہو، جتنے خلوص سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی عبادت بھی جتنے خلوص سے کی جائے گی اتنی ہی بڑی ہو جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر اس کو گناہ کرنے والا خود چھوٹا اور ہلکا سمجھے گا، جتنا وہ ہلکا سمجھے گا اتنا ہی وہ بڑا گناہ ہو جائے گا۔ استخفاف گناہ، آخر گناہ نافرمان، سہواً کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے، نسیاناً کوئی خطا ہو جائے دوسری بات ہے، لیکن عمدن چھوٹی سی خطا بھی، عمدن جان بوجھ کر امر مولا سبحانہ و تعالی سے، اللہ کے حکم سے سرتابی، چاہے وہ کتنا ہی معمولی حکم ہو، عمدن اگر ہے اور پھر اسے ہلکا بھی سمجھ رہے ہیں تو وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی سہون ہو جائے تو کوئی حقیقت نہیں رکھتا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی عمدن سرزد ہو تو فسق ہے، اور فسق کا دامن دراز ہو جائے تو کفر ہے، شرک ہے۔ پہلی سیڑھی، پہلا قدم جو ایک سالک، ایک عارف اٹھانا چاہتا ہے وہ استغفار ہے، لیکن اس کے بھی مراتب ہیں۔ عام طور پر ہمارے جیسے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے، انسانوں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، خاکیوں کے لیے، خاطیوں کے لیے استغفار گناہوں سے استغفار ہے۔ ہم خطائیں کرتے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، دیدہ و دانستہ یا نادانستہ، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ہم بہت سی خطائیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارا استغفار خطا سے استغفار ہے، گناہ سے استغفار ہے، لیکن اللہ کے معصوم بندوں کا استغفار، اللہ کے محفوظ بندوں کا استغفار، وہ خطا سے استغفار نہیں ہے، وہ مقام شکر میں استغفار کرتے ہیں، خطا سے استغفار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ نبی سے بھی خطا ہوتی ہے، آخر نبی بھی استغفار کرتے ہیں، امام سے بھی خطا ہوتی ہے، امام بھی استغفار کرتے ہیں، نہیں، نبی خطا سے استغفار نہیں کرتا، مقام شکر میں استغفار کرتا ہے۔ اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بہت سی آیتیں اور بہت سے مقامات اور بہت سی روایتیں اور حدیثیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، اللہ نے فتح عطا فرما دی، اور لوگ جوق در جوق، فوج در فوج، لشکر در لشکر کثرت سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ حمد الہی کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ یہ فتح و نصرت کا آنا، یہ فتح کا نصیب ہونا، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا، یہ کیا خطائے پیغمبر ہے؟ مدد حاصل ہو رہی ہے، فتح نصیب ہو رہی ہے، لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام شکر ہے، مقام جشن ہے، مگر کہا جا رہا ہے اب آپ تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ تسبیح کیجئے، دو چیزیں بتائی گئیں، تسبیح اور استغفار۔ اب یہاں پر ایک اور جہت گفتگو کو دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر تسبیح کے ساتھ حمد کی شرط لگا دی گئی ہے، اور اکثر مقامات پر استغفار کے ساتھ توبہ کا بھی ذکر ہے۔ کبھی غور فرمایا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس میں کیا اسرار پوشیدہ ہیں؟ اس میں کیا ظرافتیں پوشیدہ ہیں؟ اس میں کیا نزاکتیں پوشیدہ ہیں؟ اس میں کیا لطافتیں پوشیدہ ہیں؟ اس میں کیا لطائف پوشیدہ ہیں؟ یہ لطائف وہ لطائف نہیں ہیں جو ہم لوگ بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں لطائف بیان کرتے ہیں، یہ معنوی لطائف ہیں، یہ عرفانی لطائف ہیں، یہ ملکوتی لطائف ہیں۔ تسبیح نام ہے ذات باری تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نقائص سے منزہ جاننا تسبیح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کے معنی ہے کہ ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تیرا دامن قدس بہت بلند ہے،
نقائص سے، کمزوریوں سے، اتنا بلند ہے. کتنا بلند ہے؟ کیا حد ہونی چاہیے سمجھنے کی؟ اتنا بلند ہے کہ مخلوقات کی کوئی خصوصیت بھی اس میں نہیں پائی جاتی. تنزیہ کے یہ معنی، تنزیہ کے یہ معنی. اس تنزیہ کے ساتھ حمد کی شرط کیوں رکھی گئی؟ فسبح بحمد ربک، فسبح بحمد، تسبیح کر حمد کے ساتھ، تسبیح کر حمد کے ساتھ. دوسری جگہوں پر بھی ہے. آپ کو رکوع میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا تسبیح ہے؟ سبحان ربی العظیم و بحمد، تسبیح کرتا ہوں میں رب عظیم کی اس کی حمد کے ساتھ. سجدے میں جو تسبیح سکھائی گئی وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی و بحمد، تسبیح کرتا ہوں میں رب اعلیٰ کی اس کی حمد کے ساتھ. معنی کیا ہیں اس کے؟ یعنی تنزیہ کرتا ہوں لیکن جو اس کے صفات ذات ہیں اس کا اثبات بھی کرتا ہوں. صفات سلبیہ سے تنزیہ اور صفات ثبوتیہ کا اثبات. مخلوق کی صفتیں اس میں نہیں پائی جاتی مگر خالق کی ہر صفت اس میں پائی جاتی ہے. توجہ رہے، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ادا کرنا ہے. وہ ایسا خالق ہے، ایسا بے نیاز ہے، اللہ الصمد، وہ ایسا بے نیاز ہے کہ اس میں مخلوقات کی کوئی خصوصیت، کوئی صفت بھی نہیں پائی جاتی. لیکن ایک رب میں جتنی خصوصیتیں ہونی چاہیے، ایک معبود میں جتنے صفات ہونے چاہیے، ایک خالق میں جتنے صفات ہونے چاہیے، بے شک وہ اس میں پائے جاتے ہیں. یہ ایک عام جملہ ہے جو سب کو سکھا دیا گیا. سب سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، بس کہہ رہے ہیں. مگر جو سمجھتے ہیں ان کی شان کچھ اور ہے، وہ صیغے بدل بدل کے یہ بات کہتے ہیں. ایسے بھی ہیں کہنے والے، الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب. اے پروردگار، میرے لیے اعزاز کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں. الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اے میرے معبود، اے میرے معبود. اس الہی میں کچھ اور ہی لذت ہے. اے میرے معبود، میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں. وَكَفَى بِي فَخْرًا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہو. یہ جملہ کسی اور کا نہیں، علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے. علی اپنے رب کو پکار رہے ہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اپنے رب کو پکار رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ تیرا بندہ ہوں، میرے لیے یہ افتخار کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. مشرکانہ فکر رکھنے والے یہ سن کے جائیں، علی کو اللہ رب کہنے والے یہ سن کے جائیں کس توحید کے قائل ہیں. رب وہ ہے، معبود وہ ہے، اللہ وہ ہے جو لم یلد ہے ولم یولد ہے. علی وہ ہے جو ابو طالب کا بیٹا ہے، حسنین کا بابا. علی کا جملہ ہے، فرزند ابو طالب کا جملہ ہے، کسی اور کا نہیں. اور دیکھیے تو کس کے بیٹے کا جملہ ہے. ابو طالب جیسے موحد کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا. ابو طالب جیسے ولی کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا. الہی میرے معبود، میرے معبود، میرے لیے یہ اعزاز کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہو جاؤں. میرے لیے یہ فخر بہت ہے کہ تو میرا رب ہو. اس کے بعد کیا کہا؟ کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب.
تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ یہ حمد الہی کی ایک نرالی شان ہے، یعنی ایک خالق کی حیثیت سے، ایک رب کی حیثیت سے، ایک معبود کی حیثیت سے جو کچھ تجھ میں ہونا چاہیے وہ تجھ میں ہے، میں پاتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ کوئی اتنا بالغ نظر تو ہو، کوئی اتنا بالغ نظر تو ہو۔ انت کما احب، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فاجعلنی کما تحب، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ انت کما احب حمد ہے، فاجعلنی کما تحب استغفار۔ علی کی حمد بھی نرالی ہوتی ہے، علی کا استغفار بھی نرالا ہوتا ہے۔ یہ علی کا استغفار ہے، تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ مقام وہ ہے جو بہت غور طلب ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور مناجات آپ نے سماعت فرمائی۔ یہ ایک مستقل مناجات ہے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کی بہت طویل دعائیں ہیں۔ دعائے کمیل، دعائے کمیل سے بڑھ کر کوئی درس توحید و مناجات نہیں ہے۔ قرآن کی منزلت اپنی جگہ ہے، قرآن کلام خالق ہے، کلام خالق کے بعد امام الکلام کلام امام ہے۔ دعائے کمیل توحید و مناجات و عرفان کا مکمل درس ہے، تفصیلی دعا ہے۔ اس سے ذرا مختصر متن چاہیے، وہ بھی امام نے حاضر کر دیا آپ کے لیے۔ دعائے صباح پڑھیے، دعائے صباح میں وہ بھی ایک مکمل نصاب عرفان ہے۔ دعائے صباح، دعائے صباح مکمل نصاب عرفان ہے۔ اور سب سے مختصر اگر تلاش کریں گے، جامع ترین اور مختصر ترین، تو یہ 3 جملے ہیں۔ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ مناجات ختم ہو گئی۔ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو طلب سے رہ گئی ہو، کوئی حمد ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو چھوٹ گئی ہو۔ پروردگار میں نے تجھے ویسا پایا جیسا میں چاہتا ہوں، تمام حمد آ گئی اس میں۔ پروردگار تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، تمام طلب اس میں سمٹ کے آ گئی۔ اب جو سوال کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ سوال کا جواب آپ دیجئے گا اور سوچتے رہیے گا۔ علی ابن ابی طالب نے جب یہ دعا کی، پروردگار مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، تو کیا علی کی دعا رد بھی ہو سکتی ہے؟ علی کی دعا رد نہیں ہو سکتی نا۔ جب رد نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب وہ مثالی قدریں، وہ مثالی کردار، وہ مثالی پیکر، وہ ہر مثالی چیز جسے آپ کو دیکھنا ہو کہ خدا کے نزدیک یہ مثالی چیز کیا ہوگی، وہ علی کی ذات میں دیکھیں۔ اللہ کسی کو عالم بنا سکتا ہے تو مثالی عالم کون ہو سکتا ہے؟ علی کو دیکھیں۔ اللہ اگر کسی کو شجاع بنا سکتا ہے، وہ مثالی شجاع کون ہو سکتا ہے؟ علی کو دیکھیں۔ اللہ اگر کسی کو سخی اور جواد بنا سکتا ہے تو مثالی سخی و جواد علی ہو سکتے ہیں۔ اللہ کسی کو تائب و مستغفر بنا سکتا ہے تو وہ مثالی کردار علی کا ہوگا۔ اللہ کسی کو مثالی بندہ بنا سکتا ہے، وہ مثالی بندہ علی ہوگا۔ اللہ کسی کو مثالی خلیفہ روئے زمین پہ بنا سکتا ہے تو وہ مثالی خلیفہ علی ہوگا۔ اللہ اگر کسی کو مثالی ولی بنا سکتا ہے تو وہ مثالی ولی علی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد علی نے دعا کی ہے نا، مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ دعا کا سلیقہ بھی سیکھ لیجئے۔ ہم پہلے اپنی حدیں خود معین کرتے ہیں، ہم اپنی آرزویں خود معین کرتے ہیں، اپنے مقاصد، اپنے اہداف، اپنی طلب خود معین کر لیتے ہیں۔ ہم کیا، ہماری طلب کیا، ہماری نگاہ کیا، پہلے معین کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں پروردگار میری یہ حاجت پوری کر دے۔
تو جتنے پست ہم ہیں اتنی ہی پست ہماری نگاہ، اتنی ہی پست ہمارے اہداف اور مقاصد۔ اور جب خدا ہماری دعا قبول نہیں کرتا اس لیے کہ ہم بہت پست و ذلیل چیز مانگ رہے ہیں، تو ہم آزردہ ہوتے ہیں کہ دعا پوری نہیں ہوتی۔ دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ خود اپنی منزل کو معین نہ کرو، خدا کے سپرد کر دو، ہمیں ایسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ اس مقام کو سمجھیے۔ اس کی ایک محسوس مثال دے دوں۔ بچے نہیں سمجھتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، نہیں سمجھتے، بڑے سمجھتے ہیں۔ ماں باپ اگر ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ اپنے بچوں کی قدر شناسی جانتے ہیں، اور جب بچے کوئی حقیر سی چیز مانگتے ہیں تو وہ جلدی پوری نہیں کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے مچل گئے، کہیں گزر رہے ہیں، معمولی سا کوئی کھلونا دیکھا، مچل گئے، ہمیں تو یہی چاہیے۔ وہ اس وقت نہیں دلاتے، آگے بڑھتے ہیں اور کوئی بہتر کوالٹی کا کھلونا دلا دیتے ہیں۔ یہ کوئی مٹی کی مورت دیکھ کے تڑپ رہے ہیں، کوئی ایسی معمولی سی چیز، اب ایک سے ایک الیکٹرانک چیزیں آ گئی ہیں، ایک سے ایک کھلونے آ گئے ہیں، بچوں کو تو خبر بھی نہیں ہے کہ کیا کیا آ گیا ہے۔ یہ بڑے ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ اگر دلا دیں گے تو کوئی چیز نہیں، پیسہ بھی ضائع ہوگا، بچے کے کام بھی نہیں آئے گا۔ اگر بہتر چیز دلا دیں گے تو بچہ کھیلے گا بھی، کھیل کھیل میں سیکھے گا بھی۔ بہت سے الیکٹرانک کھلونے آ گئے ہیں تو بچوں کو تو معلوم نہیں کہ ہم کس سے سیکھ سکتے ہیں، کس سے نہیں سیکھ سکتے۔ یہ بڑے جانتے ہیں کہ ہم کیا چیز دلائیں کہ جس سے یہ کھیل بھی لیں، سیکھ بھی لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی جب ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے ہیں تو وہ پوری نہیں کرتا۔ ہم مچلتے ہیں، روتے ہیں، گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اور اللہ کا شکوہ مولویوں سے آ کے کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرتے کرتے زبان گھس گئی، دعا قبول نہیں ہوئی۔ حیرت ہے، یعنی اللہ کی شکایت مولوی صاحب سے ہو رہی ہے، جیسے ہوم سیکریٹری یا ہوم منسٹر کی شکایت کسی معمولی سپاہی سے ہو رہی ہے۔ یہ مثال بھی یہاں فٹ نہیں ہوتی ہے، یہ بھی پوری نہیں اترتی ہے مثال۔ کہاں رب الارباب، کہاں رب العالمین، اس کا شکوہ کرتے ہیں مولویوں سے کہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال کیوں نہیں پوری ہوتی؟ ہماری حاجتیں حقیر ہوتی ہیں، جہالت پہ مبنی ہوتی ہیں۔ جنہیں تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے دعا کا انجام۔ میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں، اوروں کی زندگی کا تجربہ بھی ہوگا، میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں، یہ خود میری زندگی کا تجربہ بھی ہے۔ ایک ہدف معین کیا اور ہدف کے بعد اس ہدف کا نقشہ بھی خود ہی معین کیا۔ بھئی ہدف معین کر لیا، دعا کر لیجئے کہ یا اللہ یہ چیز مجھے مل جائے، نہیں وہ نقشہ بھی معین کیا، یہ چیز ایسے ملے، اور پھر مصلی پہ بیٹھ گئے، لے کے اٹھیں گے۔ اللہ نے جب دے دی تو بے اختیار دل نے کہا کاش یہ دعا نہ کی ہوتی۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ عرض کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے ایک بزرگ سے حضرت وفا ملک پوری، ان سے میں نے کہا یہ کیفیت بیان کی کہ یہ ہوا، تو انہوں نے پوری غزل کہہ ڈالی جس میں ایک شعر ہے کہ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، اسی دعا کو خدایا قبول ہونا تھا۔ مقام دعا میں بزرگوں، عزیزوں، جوانوں، بچوں، مقام دعا میں احتیاط کرو۔ مقام دعا، کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ کیا حاجت لے کے جا رہے ہیں؟ سلیقہ کیا ہے حاجت طلب کرنے کا؟ کہاں سے گفتگو شروع ہونی چاہیے؟ یہ معصومین بتائیں گے، یہ علی بتائیں گے، یہ امام زین العابدین بتائیں گے۔ آج ایک بات کہہ رہا ہوں اس منبر سے، جتنے میرے سننے والے عزیز ہیں، جتنے مسلمان جوان ہیں، سب سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے پاس ایک نسخہ صحیفہ کاملہ کا ہونا چاہیے۔ صحیفہ کاملہ یہ ان دعاؤں کا مجموعہ ہے جو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہیں۔ حمد الہی کریں تو کیسے کریں، ملائکہ کی تعریف کریں تو کیسے کریں، حضور پر درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، ملائکہ پہ درود بھیجیں تو کیسے بھیجیں، مومنین کے حق میں دعا کریں تو کیسے کریں، اپنے لیے دعا کریں تو کیسے کریں، استغفار کریں تو کیسے کریں، توبہ کریں تو کیسے کریں، انابہ کریں تو کیسے کریں۔
مناجاتیں ہیں، تائبین کی مناجات الگ ہے، عاشقین کی مناجات الگ ہے، عارفین کی مناجات الگ ہے، اور پھر تسبیح الہی کریں تو کیسے کریں، یہ مجموعہ ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے۔ یہاں سے آپ سیکھیں گے۔ بات کو ایک قدم اور آگے بڑھاؤں، ظاہر ہے جو بزرگ جانتے ہیں لیکن یہ مطالب بھی کہنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کو نہیں معلوم ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہے، جوانوں کو کیا میں عرض کروں، پروردگار عالم کروٹ جنت نصیب فرمائے حضرت علامہ ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامو پوری مرحوم کو۔ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف تھیولوجی کے پروفیسر اور ڈین بھی ہوئے، اور انہوں نے پی ایچ ڈی جامعہ الازہر مصر سے حاصل کی۔ جب یہ مصر گئے اور وہاں جامعہ ازہر کے بزرگ ترین اساتذہ کے سامنے انہوں نے صحیفہ کاملہ کے نسخے پیش کیے تو انہوں نے گراں قدر مقالات لکھے اور شکریہ ادا کیا کہ یہ ذخیرہ ہماری نگاہوں سے اوجھل تھا، ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم نے ہمیں یہ ذخیرہ دیا۔ بہت سی باتیں جو اور جگہوں پہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں توحید اور الہیات کی، وہ یہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ چھپے ہوئے مقالات ہیں علماء اسلام کے بزرگ ترین، علامہ جوہری طنطاوی مفسر قرآن، شیخ ازہر اور اس پائے کے اور علماء۔ یہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ ہر گھر میں ایک نہیں، ہر فرد کے پاس ایک۔ جب آپ سفر کریں آپ کے ساتھ ہو، کیا معلوم کب کس دعا کی ضرورت پیش آ جائے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔ ہم آپ کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہم کلام کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جسے خود اللہ نے ادب کلام سکھایا ہو، اور جسے ایسا ادب کلام سکھایا ہو کہ جبرائیل سے بھی بڑھ کر ہو۔ بہت سے مسلمان ہمیں غلو میں مبتلا کہتے ہیں، مگر افسوس ہے کہ انہیں مقام رسالت کا عرفان نہیں ہے۔ جبرائیل کو استاد پیغمبر کہتے ہیں، جبرائیل استاد پیغمبر ہوتے تو مقام سدرہ پہ رک کیوں جاتے؟ بس یا رسول اللہ میری حد یہ ہے، اس کے آگے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ مقام مناجات جو مقام قاب قوسین و ادنیٰ پر مناجات ہوئی ہے، وہاں جس نے رب سے گفتگو کی ہو وہ بتا سکتا ہے کہ رب سے ہم کلام کیسے ہوا جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، یا علی بتائیں گے کہ کیسے ہم کلام ہوا جا سکتا ہے، جن کا لہجہ خود حق نے مستعار لیا، یا وہ بتائیں گے کہ جن کی نشو و نما لعاب دہن پیغمبر سے ہوئی، حضور نے جنہیں زبان چسا چسا کر پالا، وہ بتائیں گے رب سے کیسے ہم کلام ہوا جاتا ہے۔ ادب بارگاہ الہی کیا ہے، اللہ کو کیسے پکاریں، کیسے پکاریں۔ پکارنے کو سب پکارتے ہیں، مگر کیسے پکاریں یہ مسئلہ پھر بھی اپنی جگہ رہتا ہے۔ بہرحال میں تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ تنزیہ رب کے ساتھ استغفار کی تعلیم دی گئی۔ یہ استغفار بہت اہم ہے، کلید بہشت ہے یہ تعبیر لاہور میں ذکر کر چکا ہوں، کلید بہشت۔ آخر بہشت کے در و دیوار ہیں، محلات ہیں، قصور ہیں، تو پھر اس میں در بھی ہے، بغیر در کے کچھ نہیں ہے۔ جہاں شہر ہے وہاں در ہے، ویرانے میں در نہیں ہوتا، صحرا میں در نہیں ہوتا، جنگل میں در نہیں ہوتا، مگر شہر ہوگا تو در ہوگا، گھر ہوگا تو در ہوگا۔ اور پیغمبر بتا چکے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کے در ہیں۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے در ہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف ہے، علامہ صدوق نے نقل فرمائی ہے، علامہ شیخ طوسی نے، شیخ ابو جعفر طوسی نے اپنے امالی میں نقل فرمائی ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ الجنت وعلی بابھا، میں شہر بہشت ہوں، علی اس کے در ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ علی منزل ہے، راستہ نہیں۔ جو علی تک پہنچ گیا منزل تک پہنچ گیا۔
جو علی تک پہنچ گیا نبی تک پہنچ گیا، جو علی تک پہنچ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا۔ لیکن جو براہ راست خدا تک پہنچنا چاہے گا وہاں بہت سوالات رہیں گے، خدا کو صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا، کہیں خدا کو جسم و جسمانیات کے ساتھ تو قبول نہیں کر لیا۔ تنزیہ ہے ذات باری تعالی، تسبیح ہے ذات باری تعالی، یہ یا مصطفیٰ سے ملے گی یا مرتضیٰ سے ملے گی۔ ایک طرف تنزیہ ہے اور ایک طرف استغفار۔ اب وہ جو دقیق نقطہ عرض کرنا ہے وہ بس عرض کر دوں قبل اس کے کہ میری آواز بالکل ساتھ چھوڑ دیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، توجہ یہ دلا رہا تھا کہ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد کے ساتھ مشروط، یہاں بھی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جہاں تسبیح ہے وہاں حمد، جہاں استغفار ہے وہاں توبہ۔ یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، تسبیح و حمد ایک نہیں ہیں، استغفار و توبہ ایک نہیں ہیں، مراتب ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ سارا بیان ممکن نہیں ہے۔ استغفار ایک مرحلہ ہے، توبہ ایک مرحلہ ہے، انابہ ایک مرحلہ ہے، اوبہ ایک مرحلہ ہے، سب مراحل ہیں، مراتب ہیں۔ تسبیح کے ساتھ حمد کیوں لازم قرار دی گئی؟ تاکہ نقائص سے ذات باری تعالیٰ کو پاک قرار دے کر جو واقعاً اوصاف خالق ہیں وہ اس میں ثابت کیے جائیں۔ تسبیح نقائص سے پاک کرنا، حمد اس کے اوصاف کو ثابت کرنا، اس کے اوصاف کو بیان کرنا، اس کے اوصاف کا ذکر کر کے اس کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، ثنا کرنا، ہے نا۔ حمد اوصاف کا اثبات، تسبیح نقائص سے تنزیہ، استغفار اپنے عیوب سے دوری اختیار کرنا، توبہ رب کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کی ذات سے اخلاقیات کا اپنی ذات میں افاضہ کرنا، افاضہ وہاں سے اپنے نقائص دور کرتے جانا اور اس سے کمالات حاصل کرتے جانا۔ استغفار نقائص کو دور کرنا، توبہ کمالات کا حاصل کرنا۔ توبہ یعنی رجوع، اللہ کی بارگاہ میں رجوع۔ اسی لیے اگر کہیں معصومین کے لیے توبہ کا لفظ بھی آئے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، رجوع کر رہے ہیں، حصول کمال کر رہے ہیں۔ ہماری توبہ اور ہے، معصوم کی توبہ اور ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو آیتیں اس مقام پر ہیں، اب بالکل طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے کہ وہ میں بیان کر سکوں۔ آپ سب سے شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ بیان کو زیادہ دیر تک آگے نہیں بڑھا سک رہا ہوں، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اس لیے اس بحث کو سمیٹ دیتا ہوں صرف چند اشارات کر کے۔ یہ آپ سمجھ گئے کہ تسبیح کے ساتھ حمد ہے، استغفار کے ساتھ توبہ۔ تسبیح کے معنی ہے ذات باری تعالیٰ کو نقائص سے دور کرنا، دور سمجھنا، دور قرار دینا، اعلان کرنا کہ وہ نقائص سے پاک ہے۔ حمد کے معنی ہے کہ اس کے اوصاف کا اعلان کرنا، اور استغفار اپنے نقائص کو دور کرنا، توبہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے کمالات حاصل کرنا۔ یہ ایک مرحلہ۔ اب صرف استغفار کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ وہ تعلیم ہے جس میں اسلام منفرد ہے۔ یہ بحث تشنا نہ رہ جائے، اس بحث کو سمجھ کے اٹھے۔ جس طرح اسلام منفرد ہے، اسلام کی توحید منفرد ہے، اسلام کی نبوت منفرد ہے، اسلام کی یہ تعلیم بھی منفرد ہے۔ استغفار کیسے منفرد ہے؟ دوسرے مذاہب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ تو وہاں بھی ہے، مخصوص انداز رکھا ہے، جو گناہ گار ہو وہ آئے اور جو بھی وہاں ذمہ دار بنا بیٹھا ہے اس سے اعتراف گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ گویا جنت کا پروانہ حاصل کر لے۔ لیکن اسلام نے، توجہ رکھیے گا، اسلام نے استغفار کی تعلیم جو دی ہے، اس کے جو آداب مقرر کیے ہیں، اس میں پہلی شرط یہ رکھی اپنا گناہ کسی غیر خدا سے بیان نہ کرو، اپنے عیب پر خود جا کے کسی کو گواہ نہ بناؤ، تم ہو اور تمہارا رب۔ گواہ بنا لو گے تو پروردگار کو بخشنے میں شاید دقت پیش آئے، اس لیے کہ تم نے خود اپنے گناہ کے گواہ بنا لیے ہیں۔ کسی سے ذکر نہ کرو کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، وہ ستار ہے، وہ پردہ ڈالنے والا ہے۔
کسی غیر خدا سے اعتراف گناہ کے کیا معنی؟ امتیاز دیکھا، یہ ایک امتیاز ہے، اعتراف غیر خدا سے نہیں، صرف ذات خدا کے سامنے اعتراف اور استغفار۔